سنا ہے کہ کل کسی نے منصہرہ میں خواجہ سراؤں پر فائرنگ کر دی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں 5 خواجہ سرا شدید زخمی ہو گئے۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اگر بچ گئے یہ بدقسمت خواجہ سرا تو پھر کبھی مارے جائیں گے، اور اگر مر گئے تو مر گئے تو کیڑی وڈی گل ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو خود کو بھرپور مکمل عورتیں یا بھرپور مرد سمجھتے ہیں، جنہیں ان آدھے مردوں یا ادھوری عورتوں پر ہنسی آتی ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خواجہ سراؤں پر تشدد یا ان کا قتل کامیڈی ہے یا ٹریجڈی، ان کا رونا بلکنا یا سسکنا اس پر مسکرانا ہے یا ان پر ترس کھانا ہے۔ جی یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سانوں ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ ان انسان نما ہیجڑوں کی تکلیف پر ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ انسان نما خسرے، انسانی جینس کی غلطی، بلنڈر، یہ وہی ٹرانسجینڈرز ہیں جنہیں ہماری سوسائٹی پیدائشی ڈیفیکٹڈ سمجھتی ہے یا پھر عبرت کا سامان، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ انہاں نوں ویکھو تے شکر کرو کہ آپ پورے مرد یا بھرپور عورت ہیں۔ اور جو لوگ انہیں نشان عبرت نہیں سمجھتے، انہاں نوں لگدا ہے تے مکافات عمل ہے، اے فلانا بندہ کسی دے ہاتھ نہیں سی لگدا، ایسی مار وجی ہے کہ دی زنانی نے خسرا ہی جمیا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو خواجہ سراؤں کو ناکارہ سمجھتا ہے، انہیں بیمار سمجھتا ہے اور ان پر ترس کھاتا ہے، اور ایک اور طبقہ ہے جو یہ سمجھ چکا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ خسرے تے پیدا ہی اس واسطے ہوندے نے کہ سانوں یعنی کہ نارمل انسانوں کو وہ انٹرٹین کر سکیں، تالیاں بجائیں اور ہمارے بچوں کی پیدائش پر منہ پر سستا میک اپ تھوپ کر گائیں، ناچیں، سگنلز پر جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہوئے بھیک مانگیں، لیکن ہمارے سامنے اس وقت آئیں جب ہمارا موڈ ہو انٹرٹین ہونے کا، ورنہ ان کا ٹھکانہ سوسائٹی کے باقی آؤٹ کاسٹ لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ اور پھر ہم میں سے بہت سے لوگ انہیں سیکس کرائمز کی بڑھتی شرح کی وجہ سمجھتے ہیں، بے راہ روی پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ کمیونٹی اپنے رائٹس کلیم کرے، مار ڈالو ان سب کو۔ ہمارے سماج کی اکثریت تو انہیں گالی بھی سمجھتی ہے، اسی لیے تو جب کسی مخالف کو کمتر ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کو خسرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں ہم، اور یہ ہے ہمارا کانسیپٹ ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے خیال میں نہ تو عورت ہیں اور نہ ہی مرد۔ ایسی پرسیپشن کے بعد واقعی بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ بات طے کرنا کہ ان کے مرنے پر، ان کے زخمی ہونے پر، ان کے تکلیف میں آنے پر، ان کے رونے پر ہنسیں یا پھر ہنسی ضبط کر لیں، خود کو بڑی مشکل سے یہ سمجھا کر کہ یہ بیچارے تقریباً انسان ہی تو ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم سب کا ریئیکشن یہ ہوگا کسی بھی خواجہ سرا پر تشدد کے واقعے کے حوالے سے، تو پھر ان کے حالات اس سماج میں وہی ہوں گے جیسے کہ اس وقت ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں صرف ہمارے جیسے سفاک سماج ایگزسٹ نہیں کرتے، بلکہ سویلائز سوسائٹیز بھی موجود ہیں جو یہ جان چکی ہیں کہ جینڈر بائنری غلط ہے، یہ پیٹریارکی کا وہ چہرہ ہے جو ہر اس انسان پر زندگی تنگ کر دیتا ہے جو مردانگی کے مروجہ پیمانوں پر پورا نہیں اترتا۔ دنیا کے ہر مہذب سماج میں ہر وہ شخص ٹرانسجینڈرز پر ہونے والے مظالم کا مجرم سمجھا جاتا ہے جو ان سے ریلیٹڈ کسی بھی کلیشے کو اسرٹ کرے، انہیں سنگل آؤٹ کرے یا انہیں آؤٹ کاسٹ کرے۔ تے سانوں ویکھ لو، یہاں پر تو حکومتی ممبران کھلے عام ٹی وی سکرینوں پر تو کبھی پریس کانفرنسز میں، حتیٰ کہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر ٹرانسفوبک ٹریٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا پورا سماج ہی ٹرانسفوبک ہے اور ہر خواجہ سرا پر ہونے والے تشدد یا امتیاز کا براہ راست ذمہ دار بھی، لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس مظلوم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی اصل مجرم
یہ حکومت اور اس کے ٹرانسفوبک وزیر ہیں جو نہ صرف خود ان کی تحقیر کرتے ہیں بلکہ سماج کو بھی اکساتے ہیں کہ ان کو آؤٹ کاسٹ ہی رہنے دو۔ کل مانسہرہ میں خواجہ سراؤں پر ہونے والی فائرنگ کا اصل مجرم ہے شیخ رشید جیسا شخص، جس نے فائرنگ کے ملزم سبطین کو یہ حوصلہ دیا ہوگا کہ اگر اس ملک کا انٹیریئر منسٹر ہجڑے کو بطور گالی، بطور تضحیکی استعارہ استعمال کر سکتا ہے تو وہ ایک قدم کیوں نہیں آگے جا سکتا۔ افسوس کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ان زخمی خواجہ سراؤں کے لیے کیا وش کروں کہ یہ زندہ بچ جائیں اسی تضحیک اور ڈسکریمنیشن کو سہنے کے لیے جو اس ٹرانسفوبک سماج نے ان کی زندگیوں کے ساتھ جوڑ دی ہے، یا پھر یہ کسی طرح سے اس سماج کو سمجھا دیں کہ یہ بھی بھرپور اور مکمل انسان ہیں۔